رواہ ابو داؤد والترمذی و احمد رحمہ اللہ تعالی۔ عزیز بچیوں، اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شیخ اپنے شاگرد کو حدیث شریف کا سبق پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سناتا ہے۔ یہ روایت اسی طرح چلی آئی، لیکن عملاً سفیان ابن عیینہ پر جا کر انقطاع ہو گیا۔ روایتاً یعنی سنداً تو یہ حدیث ثابت ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے سفیان ابن عیینہ پر انقطاع ہو جاتا ہے۔ تاہم ہمارے اکابر دیوبند اس روایت کو حدیث شریف کا سبق پڑھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، تسلسل کے بقا کے لیے۔ میں نے یہ روایت سب سے پہلے مولائے و مرشدی شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ سے سنی۔ حضرت اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی سے۔ حضرت شیخ نقل فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد شارح ابی داؤد صاحب بذل المجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے، اور حضرت نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بدھانوی رحمہم اللہ تعالی سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب نقل فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں پوری سند موجود ہے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس روایت کو یہاں پہلے پڑھ دیا۔ یہ آخری سبق ہے۔ میں جہاں عورتوں کے مدرسے میں جاتا ہوں تو اپنے حضرت کے طرز ہی پر عورتوں میں ختم بخاری پر کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں، اور وہ وہی باتیں ہیں جو ہم سب کے بڑے ہمارے لیے قابل فخر گجرات نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن کے علوم اور فیوز ہیں، حضرت کی ذات گرامی یہی باتیں ہمارے حضرت عورتوں کے مدرسے میں کیا کرتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت تشریف لائے ہیں چند سال قبل، اور بعد المغرب حضرت نے بخاری شریف کا اختتام کروایا تھا۔ میں ساتھ تھا حضرت کے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت نے بات پر تو 2-3 ہی باتیں کہی تھی، باقی ساری تربیت ہی کی باتیں کہی تھی۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اس وقت دنیا کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشے میں بیان کی ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اس وقت دنیا کی یہی کیفیت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ میں بہت نیچے اتر کر اس آیت کی تفسیر کروں تاکہ ہمارے بھائی جو آئے ہیں وہ بھی اس کا مطلب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھیریاں
اور وہ بھی سمندر کے اندر کی اندھیری، پھر سمندر کے اندر میں موج اور موج سے اور اندھیرا، پھر دوسری موج ٹکراتی ہے تو دو موجوں کی بنیاد پر اور اندھیرا، تو خود سمندر کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، اور مزید اوپر کالی بدلی ہو، بالکل آسمان ابر آلود ہے، کالا بادل اوپر چھایا ہوا ہے، تو نیچے کتنا اندھیرا، پھر اوپر کا اندھیرا، اور اندھیروں کا حال یہ ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ حق تعالی نے اس آیت میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گناہوں کی تاریکی اور اندھیرا، اور پھر ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، اور گناہوں پر گناہ کا اندھیرا، اور مزید جہالت کا اندھیرا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچاننا چاہتا ہے، تب بھی نہیں پہچان سکتا۔ اذا اقرض یدہ لم یکد یراہا، اور بھئی اللہ جب نور نہ دے تو دنیا میں روشنی کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت حیا کا پردہ تار تار ہو چکا ہے، بیٹی اپنے باپ کا کہا نہیں مان رہی، بیٹا اپنے باپ کی اتباع نہیں کر رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت سورت سے لے کر برودا تک کے 42 سے زیادہ واقعات ہیں کہ جس میں ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا چکی ہیں۔ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس پروف کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں دعا درود کے لیے اور اپنے حالات پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑے آفیسر ہیں علاقے پالنپور کے، ہمارے اطراف میں کہیں ان کی ڈیوٹی تھی، وہ میرے پاس آئے، مجھے کسی نے بتایا کہ دیوا ایس پی آئے ہیں۔ پہلے تو میں سوچنے لگا کہ میرے پاس کیوں آئے وہ۔ بہرحال انہوں نے ملاقات کی، اپنا تعارف کرایا، میرے گھر میں بیٹھ کر وہ ایک دم بہت رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، پھر اپنا قصہ سنایا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا اس وقت ایک سندھی بچی کے ساتھ چلا گیا ہے، آپ ذرا بات کیجئے۔ میں نے ان سے بات کی، بچے کو، وہ گوا میں تھا، میں نے سمجھایا تو میں نے کہا دیکھو باپ ایک بہت بڑے آفیسر ہے اور دیندار ہے، اور پھر مزید یہ کہ وہ باپ حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ تو بچے کا جواب سنو۔ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ باپ تم کو گھر سے نکال دے گا اگر تم واپس نہیں آؤ گے اس لڑکی کو چھوڑ کر، تو بچے نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، مجھے نکال دے، یہ بچی اپنے مذہب اور اپنے مکان دونوں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی میں ہندو بن جاؤں گا۔ یعنی بہت جسارت سے یہ مجھے جواب دیا۔ تو بے شمار واقعات اس وقت ایسے ہیں کہ جس میں ہماری بچیاں یا ہمارے لڑکے اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ مدارس جس کا تعلق چاہے بچوں سے ہو چاہے بچیوں سے، یہ ہمارے لیے اللہ کی عظیم رحمت ہے، بہت بڑی رحمت کہ جس کے سایہ تلے ہماری بچی کچھ نہ بنے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بخاری پڑھائے، ہم نہیں چاہتے یہ ترمذی پڑھائیں نور علی نور، لیکن اس میں کچھ نہیں ہوا تو کم سے کم یہ اس کا ایمان تو محفوظ رہے گا۔ یہ جس مکان میں جائے گی اس مکان کو تو آباد کرے گی، اس مکان کی تو تربیت کرے گی۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ ایک لڑکی جب بنتی ہے
تو 70 اولیاء سے زیادہ اونچا مقام رکھتی ہے، اور ایک لڑکی جب بگڑتی ہے تو 100 باغیوں سے بدتر وہ لڑکی ہوا کرتی ہے۔ یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے 3 حصے میں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے، یہ سایہ ہے کہ جس کے تلے ہماری بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فارغ ہونے والیوں کو بھی اور جو پڑھ رہی ہے یا جہاں جہاں اس طرح کے مدرسے ہیں، اللہ سبھی کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جب بھی کسی عورت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو امرأتن سے تعبیر کرتا ہے۔ امرأت فرعون، امرأت نوح، امرأت لوط، امرأت عزیز مصر۔ اللہ کہیں بھی ان عورتوں کا نام نہیں لیتا سوائے ایک عورت، اور وہ ہے مریم علیہ السلام، ان کا تو نام لیا، باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ان عورتوں کا نام نہیں لیا؟ مفسرین نے اس پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ مریم علیہ السلام کا نام ضرورت کی بنیاد پر لیا، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اصل میں ان کے بیٹے کو کچھ لوگوں نے خدا کہہ دیا، رب کہہ دیا، تو اللہ نے نام لے کر بتایا کہ تم جس عیسیٰ کو رب کہہ رہے ہو، خدا کہہ رہے ہو، غوث کہہ رہے ہو، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک عورت سے پیدا ہوا جس کا نام مریم ہے، جو کھاتی ہے، پیتی ہے، جو استنجا کرتی ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرورت تھی اس لیے لیا۔ باقی عورتوں میں چونکہ ضرورت نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی بچیوں کے نام، اپنی بیٹیوں کے نام، اپنی بیویوں کے نام ضرورت ہو تب تو پرایوں کے سامنے ذکر کرو، جیسے سرکاری دفاتر ہے یا اور کوئی ضرورت ہے تب تو اپنی بچی، بیٹی اور بیویوں کے نام لو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اپنی بچیوں اور بیٹیوں اور بیویوں کا نام پرائے مردوں کے سامنے نہ لو، اس لیے کہ فاسد ذہن کے لوگ کبھی نام سے بھی لذت لیا کرتے ہیں۔ جو قرآن نام لینے تک کو منع کر رہا ہے وہ بچیوں کو برہنہ پیش کرنے کی اجازت کہاں دے سکتا ہے؟ آج ہماری آنکھیں ترس رہی ہے شادیوں میں قرآن کریم کا کوئی حصہ دیکھنے میں۔ آج ہماری بچی جو نکاح کرنے والی ہے اور پرائی کی بچی جو غیر مسلم ہے، دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا جائے تو یہ پہچان مشکل ہے کہ اس میں مسلمان کی بچی کون سی ہے۔ لباس اس کا وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا تمام بیویوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں امرأتن سے کیا، اور ہمارے نبی کی بیویوں کا جب تذکرہ آیا تو زوجہ سے کیا، 3 جگہوں پر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، زوجہ اور امرأتن میں کیا فرق ہے تو دونوں ہی عورت، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امرأتن اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کے موافق نہیں ہے، اس کو امرأتن کہا جاتا ہے۔ نوح کی بیوی نوح کے نکاح میں آئی لیکن طبیعت کے موافق نہیں تھی، اس لیے ایمان نہیں لائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی لوط کے نکاح میں ہے لیکن طبیعت کا توافق نہیں تھا، ایمان نہیں لائی۔ فرعون کی بیوی فرعون کے نکاح میں آئی
حقیقت حال منکشف ہوا، فرعون کا مذہب چھوڑا اور موسیٰ کا مذہب اختیار فرمایا، گویا فرعون کے توافق میں نہیں رہی۔ تو یہ تمام عورتیں اپنے شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں، اور ہمارے نبی کی تمام بیویاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اخیر میں جتنی عورتوں سے نکاح ہوا، تمام کی تمام بیویاں میرے نبی کی طبیعت کے موافق ہیں، اس لیے اس کو زوجہ سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ بچیاں بھی نکاح کے بعد زوجہ بنے، امراتن نہ بنے۔ طبیعت کے موافق ہونا کیسی موافقت تھی؟ ابھی حضرت نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ قبل النبوت ایک سیاہ فام غلام کو اخی کہا، وہیں پر بخاری کی پہلی روایت، تیسری روایت جو ہماری بچیوں نے پڑھی، وہی کے اندر جب اقرأ باسم ربک الذی کو لے کر آئے تو سب سے پہلا تسلی کا سامان جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ تو تطبیق دینے کے لیے حضرات محدثین اور علماء نے یوں کہہ دیا کہ عورتوں میں پہلے نمبر پر خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں صدیق اکبر، اور بچوں میں علی، اور غلام میں زید، یہ صرف تطبیق کے لیے ہے، ورنہ اصل الاصول جو ایمان لانے والی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ جن الفاظ میں تسلی دے رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا پاک کی قسم، بقول میرے حضرت کے ہماری تمام عورتوں کی خدمتیں قربان ہو جائیں خدیجۃ الکبریٰ پر، لیکن وہ خدمت کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الضیف وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، الفاظ بھی جو استعمال کرتی جا رہی ہے، وتعین علی نوائب الحق، معلوم ہوتا ہے حق کے لیے مددگار ہے، باطل کے لیے مددگار نہیں ہے۔ کیسا لفظ استعمال فرمایا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور جن الفاظ سے تسلی دے کر پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے اور وہاں سے تسلی کا سامان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بچی ہو، آپ نے بخاری شریف کتاب النکاح میں روایت پڑھی، جب حضرت کوئی جانور ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے وہاں بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ انتقال کے بعد بھی امام بخاری نے اس نے بسا ثابت فرمایا کہ اپنی بیوی یا اپنے والدین کے متعلقین کے ساتھ اولاد کو اور شوہر کو چاہیے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی اچھے تعلق باقی رکھے۔ یہ امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بخاری میں آپ نے خود پڑھا، ایک عورت آئی، حضرت نے چادر بچھا دی، وہ عورت چلی گئی، عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑا رشک آیا کہ یہ کون عورت ہے جس کے لیے اتنا اکرام؟ پوچھنے لگی یہ کون تھی؟ فرمایا میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ما غرت علی امراتی ما غرت علی خدیجہ، پہلا ماں نافیہ، دوسرا ماں موصوف، مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجۃ الکبریٰ پر آتا تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہیں گیا، بچیوں تم نے کتاب النکاح میں روایت پڑھی، عائشہ فرماتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اللہ کے حبیب کیا اس بدھی کو یاد کرتے رہتے ہو جس کو مرے لمبا زمانہ ہو گیا، جس کے گال پچکا گئے تھے، بری تھی، 4 جگہوں سے بیوہ ہو کر آپ کے پاس آئی تھی، اور مرور زمان ہو چکا، اس کی جگہ پر مجھ جیسی کنواری لڑکی آپ کو ملی جو آپ کے علم کی حاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جواب فرمایا عائشہ میری خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس نے میرا تب اقرار کیا جب میرا انکار کر رہے تھے، میری خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج جو لوگ مرحومہ عورت کو بھول کر نئی عورتوں میں مشغول ہو کر اپنی مرحومہ عورت کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ بھی سنیں اس بات کو
فرمایا میری عائشہ مجھے میری خدیجہ کے بات میں تکلیف نہ پہنچا، اس نے میرا تب اقرار کیا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے اپنی دولت مجھ پر تب قربان کی جب مجھے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرمایا عائشہ تجھے تو جبریل نے سلام کہا، میری خدیجہ کو تو میرے اللہ نے سلام کہا تھا۔ اتنے پر بس نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خدیجہ کے لیے اللہ نے وہ مکان دیا ہے، فرمایا 30 سال تک، وفی روایت 30 میل تک تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے، کھوکھلے موتی کا مکان میری خدیجہ کے لیے ہے، فرمایا تو بھی وہ مکان پورا نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تربیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تربیت ہماری بچیوں میں سے چونکہ نکل گئی، اور جیسے ابھی حضرت نے بتایا کہ علم پڑھنے کے بعد شوہر کو مسائل بتانا، خسر کو مسائل بتانا، ساس کو مسائل بتانا۔ میں برمنگھم کا ایک واقعہ سناؤں، گجراتی فیملی ہے، بالکل ایک اکلوتا بیٹا ہے، دعوت و تبلیغ سے باپ بھی منسلک ہیں، بیٹا بھی منسلک ہے۔ یہاں آیا، اس نے نکاح کیا اپنے ہی گجرات میں کسی جگہ، نیت یہ تھی کہ عالمہ سے نکاح کروں گا تو ایک ماحول بنے گا۔ چند سال کیا، 1.5-2 سال تو گزرے، لیکن 1.5-2 سال میں جھگڑے کا وہ ماحول رہا، اور جھگڑا صرف اس بنیاد پر تھا کہ تیرے ماں باپ سے علیحدہ ہو جا، صرف یہ۔ اور وہ اکلوتا بیٹا ہے، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میرے والدین ضعیف ہے، ساتھ میں رہیں۔ کچھ عورتوں کے کہنے پر اس عورت نے اپنے شوہر پر طلاق کا مقدمہ کر دیا، جیسے وہاں کے قوانین ہیں، اور کورٹ میں جا کر علیحدگی کا دعویٰ کیا۔ علیحدگی بھی ہو گئی، ساتھ میں مکان بکوایا۔ بہت غور سے، مکان بکوایا، چونکہ آدھی پراپرٹی اس کو دینا ہے، اب یہ کورٹ کا وہاں فیصلہ ہے، آدھی پراپرٹی کے لیے مکان بکوایا۔ وہ نوجوان صالح لڑکا جو دعوت سے منسلک ہے، اس نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا میں مکان بیچ کر آج میرے والدین کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میری عورت ماحول تو کیا بناتی، میرے مکان کو تباہ کر کے گئی۔ اگر علم اسی لیے پڑھا، حضرت عبداللہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں ایک بیان فرمایا، اور حضرت نے بیان میں یہ فرمایا کہ عورتوں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے بچوں کو۔ بس حضرت تو بیان کر کے چلے گئے، بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہر عورت یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ پلانا واجب نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا آئندہ جب میں آؤں تو مجھے بتا دینا اور یاد دلا دینا۔ حضرت حکیم الامت تھے، مجلس میں ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ تسبیح پڑھا کرو، تسبیح ہاتھ میں رکھو، اس سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آج تک نہیں رکھی، اب رکھوں گا تو لوگ ہنسیں گے۔ حضرت نے فرمایا رکھنے پر نہیں ہنس رہے، نہ رکھنے پر ہنس رہے، جب عادت پڑ جائے گی کوئی نہیں ہنسے گا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، میرے حضرت سے میں نے سنا، مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ حضرت کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ پیر تھے نا، شیخ تھے، فرمایا حضرت آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، جی چاہتا ہے مار دوں اس کو میں۔ میرے جیسا شیخ ہوتا تو بہت خوش ہو جاتا کہ میرے مرید کو کتنی محبت ہے۔ حضرت نے برجستہ فرمایا عبد الماجد صاحب تم میں کبر کی بو آ رہی ہے، تکبر کی بو آ رہی ہے۔ عبد الماجد صاحب چونک پڑے کہ اس میں کبر کیا ہوگا میرا۔ تو حضرت تھانوی نے ان کے تعجبانہ چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا۔ حضرت نے فرمایا کہو تو دلیل سے ثابت کر دو۔ فرمایا حضرت ضرور، اصلاح کے لیے آپ بیان کیجیے، یعنی معلوم کرنے کے لیے نہیں، میری اصلاح ہو اس کے لیے۔
تو حضرت نے فرمایا اپنے شیخ کو گالی دینے پر جتنا تمہیں غصہ آتا ہے، نبی اور اللہ کو گالی دینے پر اتنا غصہ آتا ہے؟ اس وقت تو ذرا سی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے شیخ کو گالی دینے پر اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے کہ شیخ کی عزت میری عزت اور شیخ کی ذلتی میری ذلتی، تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے، شیخ کے لیے نہیں ہے، اپنی۔ یہ ہے حکیم الامت، بڑے نقد شناس تھے۔ فرمایا 100 آدمی کو کھڑے کرو، میں چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ 100 میں کیا روحانی بیماری ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اب کہ جب میں کانپور آؤں بیان کے لیے تو مجھے بتا دینا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت تشریف لے گئے تو لوگوں نے مسئلہ بتا دیا کہ حضرت اس سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا تھا۔ حضرت نے دوسرے بیان میں ارشاد فرمایا عورت پر اپنے بچوں کو قضاءً یعنی قانونی طور پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، البتہ دیانتاً یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں واجب ہے، اور جو دیانتاً وجوب کو پورا نہ کرے تو شوہر کے ذمے اس بیوی کا دوا دارو بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ بچے کو دیانتاً دودھ نہیں پلاتی تو پھر شوہر کے ذمے اس کا علاج و معالجہ کرنا نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے وہاں جا کر علاج و معالجہ کرائے۔ اب جب کوئی عورت کہتی کہ مجھ پر واجب نہیں تو شوہر کہتا تیرا علاج بھی میرے ذمے نہیں، تو دماغ ساری عورتوں کا درست ہو گیا۔ حضرت جو بیان کر رہے تھے کہ ایک ہے ضابطہ ایک ہے رابطہ۔ فقہ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے قضاء کا، ایک مسئلہ ہوتا ہے دیانت کا۔ دیانت کا مسئلہ اور ہے، قضاء کا مسئلہ اور ہے۔ قضاءً تو یقیناً بہت سارے مسائل واجب نہیں، لیکن دیانتاً بہت سارے مسائل کو روایتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو میری بچیوں کو چاہیے کہ جو پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اس پر عمل کریں، اور جیسے حضرت نے بتایا تبلیغ کا ماحول، تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیان ہی کریں، اپنے محلے کے اندر عورتوں کو جمع کر کے ان کا مزاج بنائیں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو صلاۃ اور نماز کا طریقہ سکھائیں۔ یہ بہت بڑی تبلیغ ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان بچانے کی بھی ایک حد ہے، علم کے سفر کی بھی ایک حد ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کو ثابت کیا سورہ کہف سے۔ سورہ کہف میں 3 واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ نوجوانوں کے ایمان بچانے کا، فرمایا یہ ایمان بچانے کا واقعہ جوانوں کا غار پہ جا کر ختم ہو گیا، وہاں جا کر سو گئے، بس سو گئے، معاملہ ختم۔ فرمایا دوسرا واقعہ حصول علم کا، موسیٰ علیہ السلام کا، جو مجمع البحرین پہ جا کر ختم ہو گیا۔ لیکن تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے، جو مشرق اور مغرب میں بہت بڑے اللہ والے تھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے چلے، اور پورا مشرق اور مغرب سفر کے اندر انہوں نے خون ڈالا، چل پڑے، دوڑتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے علم کی بھی حد، ایمان کے تحفظ کی بھی حد، لیکن دعوت و تبلیغ کی کوئی حد نہیں۔ ایک بہت گہرا نقطہ حضرت نے یہاں نکالا ہے۔ بہرحال اور بچیوں کو چاہیے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کریں۔ پوری کتاب میں جو جو روایتیں آئی، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ اور ان کے علاوہ کتب میں جو جو روایتیں پڑھی ہے، ان روایتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اب میں مختصر بات حدیث شریف سے متعلق کر دیتا ہوں۔ بالاسناد المتصل منا الی امام المحدثین امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ ونفعنا بعلومہ واشرنا فی ذمرتہ انہ قال باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ موازین میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے؟ علماء کے دونوں ہی قول ہے، ایک ترازو ہوگی یا متعدد ہوگی، یہ بھی دونوں ہی قول ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ ایک ترازو ہوگی، لیکن بہت بڑی ہوگی،
اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کیا گیا، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین میں مرسلین جمع سے لایا گیا، یا انا نحن نزلنا الذکر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جمع سے تعبیر کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی دعا مانگتے مانگتے یا بیان کرتے کرتے یوں کہیں اللہ فرماتے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، تاکہ تعدد کا مسئلہ ثابت ہو۔ یہ آخری باب ہے کتاب التوحید کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی اور باطل کی تردید کی۔ فرقے جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، روافض، یہ سب فرقے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، نام بدلے ہوئے، ورنہ یہ فرقے ضالہ آج بھی موجود ہیں۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، فرقے ضالہ نے ہم میں کیسے باتیں ڈال دی۔ رجب کا مہینہ ابھی ختم ہوا، اس میں رجب کے کوندے بہت مشہور ہیں، ہمارے دیہاتوں میں کم ہے، شہر میں زیادہ ہے۔ 22 رجب کو صبح میں، اس کا وقت بھی ہے صبح، کوندے کھائے جاتے اور نام دیا گیا ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوندا۔ جعفر صادق کی اگر تاریخ پر ہو گیا تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں پیدا ہوئے اور شعبان میں انتقال ہوا ہے۔ رجب سے کوئی تعلق نہیں، نہ ولادت کا تعلق نہ وفات کا تعلق۔ پھر یہ 22 رجب کو مسئلہ آ گیا کیسے ہمارے وہاں، اور عنوان جعفر صادق کا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کی نظر میں علی اور حسنین اور فاطمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کے سب کافر ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ سارے صحابہ کو انہوں نے کافر گردانا ہے، خصوصاً امیر معاویہ کو بہت بڑا کافر گردانا ہے رضی اللہ تعالی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنگ صفین کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے۔ یہ شیعہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور موت کی خوشی میں 22 رجب کو صبح میں یہ کوندے کھاتے تھے۔ اہل سنت والجماعت میں اس کو منتقل کیا اور نام جعفر صادق کا دے دیا۔ آج ہم کھا رہے ہیں جعفر صادق کا عنوان اور ٹائٹل دے کر، اور ہمارے بہت بڑے صحابی امیر معاویہ کی گویا موت کی خوشیاں منا رہے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تشیع ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے، یہی وجہ ہے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ تصوف ہمارے بزرگوں کے وہاں نہیں تھا، زہد تھا۔ اسی لیے اکابر میں کتاب الزہد کے عنوان سے کتابیں ملے گی، صوفیت کے عنوان سے کوئی کتاب نہیں، ساری کتابیں زہد پر ملے گی۔ ابن ابی دنیا نے لکھی، امام بخاری نے لکھی، امام مسلم نے کتاب الزہد لکھی، امام ترمذی نے لکھی، اور کئی اکابر نے کتاب الزہد کے عنوان سے کتاب لکھی، لیکن صوفیت کے عنوان سے کوئی کتاب نہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ صوفیت میں تشیع کا غلبہ ہے، تصوف میں تشیع کا غلبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تصوف میں بہت ساری موضوع روایتیں جو شیعیت کی طرف سے تصوف میں داخل کر دی گئی اور وہ ہمارے وہاں منتقل ہوتی چلی آئی۔ ہمارے حضرت نے 3 سال ایک جلسے میں یوں فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہماری خانقاہوں میں بھی وہ باتیں چل رہی ہے جو صاحب شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ فرمایا ان باتوں کی اصلاح کی اپنے خانقاہوں میں بہت ضرورت ہے۔ ان روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے جن روایتوں کا دور دور سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بخاری شریف میں امام بخاری نے ان تمام فرق ضالہ کی تردید کی۔ اخیر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ والقدریہ بھی ہے، ونحویہ میں والقدریہ ہے، ان لوگوں کی تردید کی۔ کتاب التوحید بہت پرپیچ وادی ہے بقول میرے حضرت کی۔ یہ کتاب التوحید جو ہے بہت پرپیچ وادی ہے،
بہت مشکل کتاب ہے امام بخاری کی یہ کتاب التوحید. اسی لیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب السوال باسماء اللہ تعالی. بہت پیچیدہ باب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ابواب قائم فرمائے. میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں عشاء کی نماز کے بعد، غالباً ہمارے مولانا اسماعیل صاحب بھی تھے جو حضرت کے فرزند ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو دامت برکاتہم کو ملنے تشریف لے گئے، اور مولانا نے ہی غالباً یا کسی اور صاحب نے میرا تھوڑا سا یہ تعارف کرایا کہ یہ حضرت شیخ یونس صاحب سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ. بات چلتے چلتے بہت دیر بیٹھے تو میں نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے ایک سوال کیا. میں نے کہا حضرت آپ کشف الباری میں بعض جگہوں پر یہ پیش کرتے ہیں کہ مولانا محمد یونس جونپوری کی یہ رائے ہے، آپ نے بعض جگہ پر لکھا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آپ لائے؟ تو مولانا کہنے لگے کہ اصل میں مفتی شبیر صاحب جو بلیک بن میں ہیں، انہوں نے مجھے مولانا یونس صاحب کی کچھ کاپیاں اور کچھ کیسٹ دی. میں نے اس سے کافی استفادہ کیا، اور میں نے انہی باتوں کو، اس لیے کہ میں جب کشف الباری کو دیکھتا ہوں اور میرے حضرت کے درس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ ان کا استفادہ حضرت شیخی کے درس سے زیادہ تر. اسی لیے میں نے اپنے حضرت سے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا یہ، میں نے کہا حضرت کشف الباری میں اس طرح کی باتیں، تو فرمایا ماں سلیم اللہ خان صاحب نے میری باتیں لی، ایک کتاب آج تک مجھے ہدیے میں پیش نہیں کی. مزاحن فرمایا کہ آج تک مجھے ہدیے میں پیش نہیں کی. تو بات چلتی رہی. اخیر میں مجھے جو مولانا نے بات فرمائی، حضرت ماں سلیم اللہ خان صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت مدنی علیہ الرحمہ ہی سے بخاری شریف انہوں نے پڑھی تھی دارالعلوم دیوبند میں. مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب 76 بہاریں گزار چکا، یعنی 76 سال کا میں ہو گیا، لیکن مجھے بخاری کا کتاب التوحید ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. بعض ابواب پر مجھے بڑے اشکال ہیں، جوابات نہیں مل رہے ہیں. کشف الباری میری نامکمل ہے، اور انہی مسائل کی بنیاد پر اگر تو مجھے شیخ کے درس کی کاپی دے دے کتاب التوحید کی تو میرا درس مکمل ہو جائے. تو میں نے یہاں آنے کے بعد کیسٹ سے نقل کر کے حضرت کو کتاب التوحید کا پورا درس بھیج دیا. اور میں نے شیخ سے بھی بعد میں کہا، پہلے نہیں کہا، پہلے کہتا تو منع کر دیتے، تو بعد میں کہا تو غصے بھی ہوئے، کہا کیا سے کیا میں کہہ دیتا ہوں میرے سبق میں، اور تو نے اٹھا کر کے کاپی دے دی. میں نے کہا وہ سمجھ کر لکھیں گے، تعویل کر دی. تو یہ کتاب التوحید جو ہے وہ بہت ہی پرپیچ وادی ہے، بقول میرے حضرت کے بہت پرپیچ وادی ہے. فرمایا جب تک اس میں تیقظ نہیں ہوتا، بیداری نہیں ہوتی، وہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، ویسے تو امام کی پوری کتاب ہی پرپیچ ہے. بعض ابواب تو ایسے ہیں کہ آج تک اس کا عقدہ حل نہیں ہوا. کچھ ابواب ایسے ہیں شراح خوب گفتگو کر رہے ہیں اس پر، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. بقول ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی فرماتے ہیں چیستہ بن گئے وہ ابواب. اپنی زبان میں کہتے ہیں اکھاڑا بن گئے. جب کوئی اکھاڑا بولتا ہے تو کوئی کیا جواب دیتا ہے، کوئی کیا جواب دیتا ہے. فرمایا اکھاڑا بن گئے، چیستہ بن گئے. اس طرح کے کچھ ابواب ابھی بھی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا بھائی سب کی تقریریں نقل کرنے کے بعد میری تقریر میں کرتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر قیامت میں امام ہی سے پوچھ لیں گے کہ آپ کا مقصد کیا تھا. بعض مسائل بڑے پیچیدہ ہوا کرتے، جیسے شروع ہی میں میری بچیوں اس پر توجہ کریں، انما الاعمال بالنیات کو باب سے کوئی مناسبت نہیں، کوئی ربط ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہی کا باب ہے انما الاعمال بالنیات. اب شراح پریشان ہیں کہ یہاں کیا تقریر کی جائے. اکثر نے یہ تقریر کی کہ یہ بطور مقدمہ کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو. سب کی تقریر نقل کرنے کے بعد ہمارے حضرت تقریر فرماتے ہیں. فرمایا باب میں سارے شراح نے ایک لفظ کو دیکھا، بدء الوحی کو، الی رسول اللہ کو نہیں دیکھا. امام بخاری بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے جملے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. بدء الوحی کا ثبوت تیسری روایت سے ہو رہا ہے.
جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی روایت ہے، اقرأ بسم ربک الذی کا بیان ہے، وہی جب نازل ہوتی تھی تو جس پر نازل ہوتی تھی اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ دوسری روایت سے ثابت ہوا، یعنی پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے حضرت، اور سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس صاحب وحی جس پر وحی اترتی ہے اس کی صفات کیا تھی؟ تو اس صفات کو حدیث ہرقل میں ثابت کیا، اور پہلی روایت سے ثابت کیا کہ جس پر وحی اتری ہے اس کی نیت کا مقام بہت اونچا ہے، انما الاعمال بالنیات، بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام، حتیٰ کہ ایک عورت کے لیے سفر کرنے والے کی سفر کو بھی یوں کہہ دیا کہ تجھے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے اس کی نیت کتنی اونچی ہوگی؟ تو انما الاعمال بالنیات میں صاحب وحی کی صفت نیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ حضرت نے یہ تقریر جب اعظم گھر میں فرمائی، حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں جب بخاری شریف شروع ہوئی اور حضرت نے یہ تقریر فرمائی، تو ابھی تو حضرت نے یہ جملہ پورا کیا اپنی تقریر کا، اور مولانا تقی الدین صاحب کھڑے ہو گئے اور پیشانی کو دوران درس بوسا دیا حضرت کے، اور یوں فرمایا، ارے مولانا تمہارے شیخ ہوتے تو شاید معانقہ کر لیتے۔ ایسی جامع تقریر انما الاعمال بالنیات پر حضرت نے فرما کر کے تمام روایتوں کا انطباق فرمایا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ویسے تو پوری بخاری شریف اپنے اندر ایک مقام رکھتی ہے، فقہ البخاری فی تراجمی، کتاب التوحید کا یہ آخری باب۔ امام بخاری یا تو تلاوت اور مطلوع میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، جو بار بار میری بچیاں اس سے پہلے ابواب میں پڑھ کر آئی، یا پھر ترازو کے مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو قیامت کے دن اخیر میں ہونے والا، اسی لیے سب سے اخیر میں اس کو رکھا گیا۔ اب وزن کس کا ہوگا؟ 3 قول ہے۔ المختصر اعمال کا ہوگا، امام بخاری کی یہی رائے ہے، امام احمد کی یہی رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہی رائے ہے رضی اللہ تعالی عنہم، علی ابن مدینی کی یہی رائے ہے، اور بھی بہت سارے اکابر کی یہی رائے ہے۔ ان کی 2 دلیلیں، ایک دلیل تو کلیمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے ہی خود ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، والمتع اعمال کا وزن ہوگا۔ دوسری دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، ابھی جو حضرت نے فرمایا، قیامت کے دن تیری ترازو میں سب سے زیادہ وزن اخلاق حسنہ کا ہوگا، اچھے اخلاق۔ او کظلمات میں جو میں نقشہ کھینچ رہا تھا وہ یہی بات ہے، اس وقت حیا کی چادر تار تار ہو چکی ہے، کوئی تار نہیں مل رہا ہے حیا کا، اور انسان انسانی ڈھانچے میں درندہ بنا ہوا ہے، بلکہ درندوں سے خطرناک بنا ہوا ہے۔ کیسے؟ شیر ایک بکری کھا کر شکم سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، انسان ہزاروں کو ذلیل کر کے بھی شکم سیر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سانپ سے زیادہ خطرناک بنا ہوا ہے، سانپ 4 مرتبہ ڈسنے کے بعد اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے، یہ صبح سے شام تک لوگوں کے ذلیل کرنے کے پلان بنا رہا ہے، اور پھر بھی اس کا جی نہیں بھر رہا ہے۔ یہ انسان سب سے بدتر بن چکا ہے، یہ ساری تاریکیوں میں چھپ چکا ہے، اس کو اپنی ذات نظر ہی نہیں آتی، جیسے انسان کو اندھیرے میں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل عکاسی ہے اس آیت کی۔ تو امام بخاری کی یہ دوسری دلیل، ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے، حدیث بطاقہ ما رواہ الترمذی، 99 دفتر ہوں گے، دوسرے پلڑے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی چٹھی رکھی جائے گی، اور اس سے وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا پلڑا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس سے وہ کلمہ مراد ہے جو انسان نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ تیسرا قول، خود انسان کا وزن ہوگا۔ ان لوگوں کی دلیل
قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا اور اللہ کے نزدیک جناح بعوضہ یعنی مچھر کے پل کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان یوم القیامہ من احد، قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کا پاؤں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ ان روایتوں میں بہت طول ہے۔ یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر یہ مختلف اقوال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ خود اعمال کا وزن ہوگا، اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان کے اعمال اور قول کا وزن ہوگا۔ قول واحد لائے اس لیے کہ اس کا مصدر واحد ہے زبان، اعمال جمع لائے اس لیے کہ اس کے مصادر بہت ہیں، اس لیے اس کو جمع لائے۔ پھر امام دو لفظ لائے اعمال اور قول، اس لیے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اعمال کے وزن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اعمال کے وزن کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، قول کے وزن کی دلیل ہے۔ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ قول کے وزن کی دلیل ہے۔ اس سے کیسے استدلال کر لیا؟ اس سے استدلال اس طرح کیا کہ قول یہ بھی ایک عمل ہے، عمل لسان، اور جب زبان کے عمل کا وزن ہوگا تو تمام اعمال کے تمام اعضاء کے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ امام نے اس روایت سے اس مسئلے کو اس طرح ثابت کیا، اسی کو فرمایا گیا فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اگر دیکھنا ہو تو آپ کے تراجم میں دیکھو، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ ایران توران جو بکواس کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اس سے اپنی حفاظت کرو۔ قیامت کے دن تمام چیزیں محفوظ ہیں اور اس کا وزن ہوگا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ہم جو غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه، تین آدمی دروازہ بند کر کے باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں چوتھا موجود ہوں۔ وما يكون من نجوى، آج یہ فرمایا تم 5 ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ جو پلان آج بنائے جا رہے، میرے بھائیوں ہمارے لیے تو غریبی ہی بہتر تھی جو پہلے تھی۔ وہ دال روٹی کی زندگی بڑی اچھی تھی جس میں اللہ یاد رہا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ کھیتوں کے بیچ کر جو دولت آئی ہے، ہم اپنے رب کے باغی بن چکے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تیری ناراضگی کی نشانیاں کیا؟ فرمایا جب میں تمہارے ویدھر کو اور ہوامان کو بدل دوں اور تم پر ظالم کو مسلط کروں تو تم سمجھ جاؤ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں۔ دیکھو ظالم اب کہاں سے کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، میں وہاں باندھا ہتھوڑا اپنے حضرت کے ساتھ گیا ہوا تھا، حضرت نے کوئی علمی تقریر نہیں کی، کوئی علمی تقریر نہیں، یہی باتیں ذکر کی اور پورے سبق میں حضرت روتے رہے اور یہ فرمایا کہ دیکھو ہم جو کسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے وہ جیل میں بھی جائے گا، کچھ دیر کے لیے وہ ذلیل بھی ہو جائے گا، لیکن ذلت بھی وقتی ہے اور جیل بھی وقتی۔ لیکن اگر تو نے حلال سمجھ کر اس کام کو کیا ہے تو تیرے سر کی ٹوپی بھی باقی، تیرا کرتا پجامہ بھی باقی، تیرا نام قاسم اور محمد بھی باقی، لیکن اندر سے اللہ تیرا ایمان ختم کر چکا ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا تو نے اپنی دائمی جہنم بنا لی، اس لیے ہم ان سازشوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، بہت بچائیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، چونکہ آیت شریفہ میں القسط آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسطاس کا معنی
رومی زبان میں ادلکا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں، یہ ایک مختلف بھی مسئلہ ہے جو ہماری بچیاں کتاب فضائل القرآن میں باب قول اللہ تعالی قرآن عربیہ بلسان عربی مبین میں پڑھ چکی ہے۔ قریباً 111 الفاظ غیر عربی ہے، وہ اصل کے اعتبار سے غیر عربی ہے، لیکن بعد استعمال عربی کے اب اس کو عربی کہا جائے گا۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اشکال یہ ہے کہ مقسط باب افعال سے ہے، اس کا مصدر تو اقساط ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحسب الزوائد ہے یا صرف مادہ بتانا مقصود ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، باب افعال میں اس کا ترجمہ ہوگا انصاف کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور ثلاثی مجرد میں اس کا ترجمہ ہوگا ظلم کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں، یعنی دو کلام ہیں، کلمے نہیں، یہاں کلام مراد ہے۔ حبیبتان جو رحمان کو محبوب ہے، حبیب فعیل کے وزن پر ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے، محبوب ہے۔ خفیفتان، اچھا رحمان کو جب بہت محبوب ہے تو پھر تو وہ بہت بڑے کلمے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت ہلکے پھلکے، خفیفتان علی اللسان۔ جب ہلکے پھلکے ہیں تو وزن کچھ نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور یہی ہے دعویٰ اور دلیل میں انتباہ، اسی سے بخاری نے اپنا باب ثابت فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہیں، وہی تعریف کے لائق ہیں، اللہ کی ذات پاک ہیں، وہی بہت بڑی ذات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا، اس لیے کہ مجلس تصنیف کو ختم کر رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، رواہ الترمذی۔ اس روایت پر ختم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر نہیں، اپنی روایت سے ختم فرمایا اور اشارہ کیا سبحان اللہ، اے اللہ میری کتاب میں ہزاروں عیوب اور نقوص ہو سکتے ہیں، پاک تیری ہی ذات ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وبحمدہ تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ سبحان اللہ میں صفت جلال ساری ثابت کر دی اور وبحمدہ میں صفت جمال ساری ثابت کر دی۔ بچیوں کو چاہیے کہ علم پڑھیں، خوب پڑھیں، لیکن علم پر عمل بھی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا کہ لوگ لمبی لمبی مہریں، بہت زیادہ مہریں مقرر کرتے ہیں، تو میں مہر پر ایک قید لگا دوں کہ اتنی مہر ہونی چاہیے، زیادہ نہیں۔ ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر حضرت عمر سے فرمایا کہ حضرت آپ مہر میں جو ہے مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا، تم نے ڈھیر بھر کر دیا ہو تو بھی تم طلاق کے بعد مہر کو واپس نہیں لے سکتے۔ قنطار کا لفظ آیا، حضرت عمر نے فرمایا اب میں کوئی مہر مقرر نہیں کروں گا، اس آیت کی طرف میری توجہ ہی نہیں گئی تھی۔ ایک عورت نے توجہ دلائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصرین روایات والوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں، جیسے حضرت نے ابھی کتابوں کے حوالے دیے، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں 22 عورتیں میری استاد ہیں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ سے علم لیا ہے ان میں 22 عورتیں وہ محدثات ہیں
اور ان سے علم حاصل کیا۔ حجاج ابن یوسف، اس زمانے کی عورتوں کا علم کیسا تھا؟ حجاج ابن یوسف نے ایک آدمی سے متعلق پھانسی کا فیصلہ کیا، اس کی ماں آئی، دلائل پیش کیا، حجاج کے دل میں تھوڑی سی رحم آ گئی، معاف کر دیا۔ تو وہ عورت کیا کہنے لگی، اس کا جملہ سنیے، امام غزالی نے نقل کیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر تو میرے بیٹے کو پھانسی دیتا تو اللہ تجھے بھی ایسے ختم کر دیتا جیسے پہلے 15 پارے سے اللہ نے کلہ کو ختم کیا ہے۔ پہلے 15 پارے میں کلہ نہیں ہے کہیں بھی، لفظ کلہ کہیں نہیں ہے، پچھلے 15 پارے میں ہے، پہلے 15 پارے میں نہیں۔ یعنی اس زمانے کی حفظ کیسا تھا، ایک عورت ذات ہو کر کیا بات کہہ رہی کہ اگر تو میرے بیٹے کو پھانسی دیتا تو اللہ تجھے بھی ایسے ختم کر دیتا جیسے پہلے 15 پارے سے حرف کلہ کو ختم کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ عورتوں میں علم نہیں تھا، خوب علوم تھے، لیکن علوم کے ساتھ اخلاق بھی تھی، تربیت بھی تھی۔ اس لیے ہماری بچیوں کو چاہیے کہ بہت ہی تربیت کا ماحول اپنی زندگی میں بنائیں، اور تم نکاح کر کے جاؤ گی، میں نے شروع ہی میں بتایا، امراتن بننے کے بجائے زوجہ بننے کی کوشش کریں اور اپنے شوہر کی وفادارانہ زندگی گزاریں۔ حجاج ابن یوسف پر ایک بات یاد آئی، سعید ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دی تو اس کو 2 بیماری لگ گئی۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال نے لکھا ہے، اہل اللہ کو نہ ستاؤ، 2 بیماری لگی۔ ایک تو اس کے بدن کی حرارت ختم ہو گئی، ہر وقت ٹھنڈ، آگ میں ہاتھ ڈال دے تو بھی بدن گرم نہیں ہوتا تھا، اور پیٹ میں ہر وقت درد۔ حسن بصری کے پاس گیا دعا کے لیے تو حضرت نے فرمایا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ سعید ابن زبیر کو نہ ستانا، اس کی آہیں لگی۔ اس زمانے کے حکیموں نے دھاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھ کر پیٹ میں اتارا، اس کو کھینچا تو اس کے ساتھ کیڑے آئے، معلوم ہوتا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال نے یہ بات لکھی ہے، اور ہمارے حضرت نے اپنے شیخ کے حوالے سے بخاری کے سبق میں ہم کو یوں کہا تھا کہ اہل اللہ کو نہ ستانا، ان کی دعاؤں کے بغیر بھی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ بددعا نہ بھی کریں، ان بزرگوں کو نہ ستاؤ۔ بہت سارے لوگ بڑے تبصرے کرتے ہیں، ان کو جب اطلاعیں پہنچتی ہے کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کے دل روتے ہیں۔ حضرت شیخ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بعد میں کسی نے خواب دیکھا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے خواب میں آ کر یوں فرمایا، میرے بیٹے زکریا کو کہہ دینا اللہ والوں کو نہ ستائیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتی میری سمجھ میں نہیں آیا خواب، الٹی سیدھی ہونے کا کیا مطلب؟ واقعتاً قابل تبصرہ تھے اور کوئی بات کہہ دی تو بھی بددعا لگے گی؟ فرمایا میں نے اپنے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا تو شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا والد صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ والوں کو نہ ستانا، اللہ والے بددعا نہ کرنا چاہیں تو بھی اللہ ہلاک کرتا ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، مطلب وہ اللہ والے نہیں چاہتے ہیں کہ بددعا کریں، لیکن اللہ اپنے ولیوں کے ستانے پر عذاب اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی اللہ والوں کو نہ ستائیں، ان اللہ والوں کی قدر کریں۔ دور دور سے کوئی آتا ہے، ہم ان کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اور ہمارے قدموں میں صاحب نسبت بزرگ بیٹھے ہیں۔ میرے شیخ کی نگاہ لے کر دیکھو، میرے شیخ حضرت کے مکان پر گئے اور یوں نکر رہے تھے کرسی میں بیٹھ کر، کوئی اس وقت تصور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ حضرت کوئی بات ارشاد فرمائیں گے، یوں کرسی پر اٹھا کر ہم نکل رہے تھے، اور حضرت نے کرسی میں بیٹھے بیٹھے فرمایا مولانا عبداللہ میں تم کو میری طرف سے اجازت دیتا ہوں۔ وہ نگاہیں تھی جس نگاہ نے دیکھا۔ ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں، اللہ کے واسطے قدر کریں، اور جو ہیں ان کے تبصروں سے، ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ اہل اللہ اگرچہ ہمارے اللہ والے وہ صاحب تواضع ہوتے ہیں، ان کی ساری ان میں ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ہمارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر میں 1-2 بات کہہ کر اب ختم کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر کبھی کبھی یہاں خوشبو لگاتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ثابت بنانی آتے ہیں تبھی آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ تو حضرت انس نے فرمایا میرا ثابت آ کر کے میرا ہاتھ چومتا ہے
تو اس کے قلب کو راحت ہو، اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں۔ فرمایا میری یہ نیت ہے کہ اس کے قلب کو راحت ہو، اور مجھے امید ہے کہ میری اس نیت حسنہ پر بھی اللہ مجھے ثواب عطا کرے گا۔ کیسی نیت تھی! یہی ثابت بنانی انتقال کر گئے، 1.5 سال کے بعد قبر کا ایک تختہ کھل گیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ اپنی قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت انس کے بڑے من چلے شاگرد تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ چومنا اپنے شیخ کا جائز ہے، اپنے والدین کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ ہمارے حضرت گنگوئی کے بھی لوگ ہاتھ چومتے تھے احترام اور عزت، لیکن حضرت مدنی اپنا ہاتھ چومنے نہیں دیتے تھے، حضرت مدنی ہاتھ کھینچ لیتے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ کلکتہ میں یوں کہہ دیا کہ حضرت گنگوئی علیہ رحمہ تو ہاتھ چومنے دیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا گنگوئی جیسا ہاتھ تو لاؤ پہلے، حسین احمد کا ہاتھ کہاں گنگوئی کے برابر ہو سکتا، کہاں وہ ہمارے اہل اللہ تھے جو تواضع اور انکساری اور عاجزی کے پیکر تھے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ 2-4 مسئلوں نے ہم علماء کو غرور میں ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا، اور ہم نے اپنے آپ سے بڑا جو ہے ان کو بھی کل عدم قرار دے دیا۔ اللہ ہم تمام کو تواضع اور انکساری نصیب فرمائے۔ ما قبل ما بعد میں ربط یہ ہے، کتاب الایمان سے شروع فرمایا اور کتاب التوحید پر ختم فرمایا، ایمان سے شروع کر کے ایمان کے اہم مسئلے پر ختم کیا۔ باب کو باب سے ربط یہ ہے کہ وحی سے شروع کیا اور وزن اعمال پر ختم کر کے اشارہ کیا کہ دیکھو تمہارے ترازو میں وزن جب ہوگا جبکہ تمہارا عمل وحی کے مطابق ہو، اگر وحی کے خلاف ہوگا تو وزن نہیں ہوگا۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس کا بات پہ بات یاد آ رہی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں خود بیٹھا ہوا تھا، اثر کے بعد مجلس ہو رہی تھی۔ حضرت شاہ چراغ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، حضرت نانوتوی کے زمانے کا خواب ہے کہ شاہ چراغ علی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دیوبند تشریف لائے۔ تو حضرت نانوتوی سے خواب میں فرمایا کہ مولوی قاسم چلیے حضرت کو ملنے کے لیے۔ دونوں خواب میں چلے۔ شاہ چراغ علی صاحب دوڑ رہے ہیں، حضرت نانوتوی آہستہ چل رہے ہیں۔ شاہ چراغ علی نے فرمایا مولوی قاسم محبت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، دوڑتے کیوں نہیں ملنے کے لیے؟ میں اسی طرح چلوں گا دھیرا دھیرا۔ شاہ چراغ علی پہنچ گئے، معانقہ مسافہ ہوا، اپنے پڑوس میں بٹھایا۔ حضرت نانوتوی تھوڑی دیر کے بعد پہنچے، اللہ کے حبیب نے معانقہ مسافہ کیا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ شاہ چراغ علی کھڑے ہوئے اور بڑی تواضع سے فرمایا کہ حضرت جتنی محبت اور جذبات میں آیا، مولوی قاسم اتنے جذبات میں نہیں آیا، آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، مجھے پڑوس میں بٹھایا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پر جائیں تاکہ مجھے برکت مل جائے۔ میں نے دیکھا قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں تو طالب علم کا عربی تیسرا دوسرے کا، میں نے دیکھا قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور قاری صاحب نے فرمایا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہوتی ہے، تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے انسان کو نبی کی شفاعت کیسے نصیب نہیں ہوگی؟ اپنے آپ کو نبی کی زندگی پر ڈالیں۔ تو شروع کیا وحی سے اور وزن اعمال پر ختم کیا، اشارہ کیا وہی والے اعمال ہوں گے، نبی کی سنت کے ڈھانچے میں لے کر آؤ گے تو ہی ترازو میں وزن ہوگا، ورنہ وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سند کو سند سے مناسبت یہ ہے کہ پہلے استاد حمیدی ہے اور آخری استاد احمد ہے، اور حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ حمد ہے۔ گویا بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ میں شروع سے لے کر اخیر تک بحمد اللہ نیت محمودہ سے چلا ہوں، اگر تم بھی نیت محمودہ سے پڑھاؤ گے تو اللہ تمہیں دارالحمد میں داخل کرے گا، جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان بچیوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین متین سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا دعا نہیں کچھ کام ہے، ہو گیا کچھ کام؟ مولانا عبداللہ صاحب ابھی بعد میں تشریف لائے، ہم
کا شکریہ ہو ہی گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے دور حدیث کی تمام بچیوں کو اپنی طرف سے 200 روپے انعام کے طور پر اور پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے بچوں کو 500 روپے انعام سے نوازیں گے. اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے. اور وہ جلسے میں دیر سے آئے اس لیے اس وقت ان کا نام نہیں رکھ لیا گیا. اللہ تعالیٰ کے آنے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ حضرات کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کے اولاد کبھی ضائع نہیں ہوتے. حضرت مولانا محمد سلیمان جھانجی صاحب کی شخصیت اور ان کی نیکی کو کون نہیں جانتا. بہرحال ان کی برکت نہ جانے اس کو کس کس وقت میں کس کس موقع پر اور کن جذبوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کی ہوگی. اسی لیے نیک کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تمام دینے کو قبول فرمائے اور ہمارے مجلس میں تشریف لائے. ہم تلے دل سے شکر گزار ہیں. اللہ رضا ہے. درود شریف اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے حبیب نے بخاری کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اور تیرے نبی نے کہا کہ بخاری شریف میری کتاب ہے. ہمارے بزرگوں کے تجربات ہے کہ اس کتاب کے ختم پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ امت اس وقت تار تار ہو چکی ہے. امت اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. اے اللہ, تاجروں نے تجارت کے مسائل کو توڑ دیا, کسانوں نے کھیتی کے مسائل کو چھوڑ دیا, ہمارے جوان آوارہ ہو گئے, ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں پہنچ گئی. اے اللہ, ہمارے جزوں کے قلم رشوتوں میں فروخت ہو گئے. اے اللہ, ہم علماء حسد کی نظر ہو گئے. اللہ, ہم علماء حسد کی نظر ہو گئے. اللہ, ہم علماء حسد کی نظر ہو گئے. اللہ, امت کا شرازہ بکھر چکا ہے اور اس امت کا جو ناخدا تھا, اس کشتی کو لے کر چلنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. امت یتیم ہو چکی ہے. امت یتیم ہو چکی ہے. امت یتیم ہو چکی ہے. اللہ, آپ اپنی رحمت کی چادر اتار دیجئے. اللہ, آپ اپنی رحمت کی چادر اتار دیجئے. اللہ, آپ اپنی رحمت کی چادر اتار دیجئے. اللہ, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ, یقیناً تو نے بڑی ستاری فرمائی ہے. راتوں میں گناہوں کے تصور میں ہم نے راتیں گزاری اور گناہ کرتے کرتے راتیں گزری اور فجر میں بڑے معصوم بن کر کے مسجد میں آئے. لیکن اے اللہ, تو نے چہرہ سیاہ نہیں بنایا. اے اللہ, موسیٰ کی بغاوت پر تو نے میدکوں کا عذاب اتارا اور موسیٰ کی بغاوت پر تو نے چینچری کا عذاب اتارا اور موسیٰ کی بغاوت پر تو نے اللہ خون کا عذاب اتارا. محمد الرسول اللہ کی بغاوت پر بھی تو اتار سکتا ہے. لیکن اے اللہ, عشاء کی نماز چھوڑنے والے کے بستر پر تو چاہتا تو سانپ اور بچھو اتار دیتا, لیکن تو نے نہیں اتارا بلکہ سکون کی نیند ڈال دی. الہ العالمین, اے اللہ, ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ اے اللہ, ہم تجھ سے اور معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ, آج ہمارے دکھڑوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا. اے اللہ, ایک جانور کو بھی رحم کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے. تو دیکھ تو صحیح, اس سرزمین پر مسلمان کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے, اس کے گردن پر کیسے چھرے مارے جا رہے ہیں. اللہ, تو برما کی زمین کو دیکھ لے, تو فلسطین کی زمین کو دیکھ لے, تو شام کی زمین کو دیکھ لے, تو ہندوستان کی اور پاکستان کی زمین کو دیکھ لے. میرے مالک, تیری رحمت کب اترے گی؟ تیری رحمت کب اترے گی؟ اے اللہ, آج ایمان لینے والوں کے منہ میں پیشاب کیا جا رہا ہے. رب کریم, ہم تیری رحمت کے بھوکے ہیں. آپ اپنا کندھا دے دیجئے. ہم آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر تجھے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں. آپ ہمارے دکھڑے سن لیجئے. اللہ, آپ رحمت اتار دیجئے. اللہ, آپ رحمت اتار دیجئے. یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. اللہ, سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے.
اے اللہ ہم بگڑے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے حالات بگڑے ہیں، اے اللہ آپ اگر امتحان لے رہے ہیں تو اب امتحان بند فرما دیجئے، اللہ رحمت اتار دیجئے، عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے، مسلمانوں کے لیے آبرو عزت کے فیصلے فرما دیجئے، آبرو عزت کے فیصلے فرما دیجئے، آبرو عزت کے فیصلے فرما دیجئے۔ الہ العالمین، جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا، او غدارو، او بے نمازیو، اے نالائقو، تم میری رحمت کہاں مانگتے ہو؟ میری رحمت تو میرے صحابہ کو ملا کرتی تھی۔ صحیح ہے اللہ، وہ تو سب قبر میں چلے گئے، تو ہم جیسے گندے رہ گئے ہیں۔ اللہ جب ان پر تیری رحمتیں اترے، کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ، کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ۔ اس مدرسے کو قبول فرما اللہ، اس مدرسے کو قبول فرما اللہ۔ مدرسے کے منتظمین، معلمین اور متعلمات کو قبول فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو قبول فرما اللہ۔ ہمارے قاری عبدالحمید صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ۔ ان کے پیچھے والوں کو ان کے نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ ان متعلمات کو قبول فرما لے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، ان میں اعمال صالحہ والی فضا قائم فرما دے اللہ۔ ان کی زندگیوں کو اعمال صالحہ سے مالا مال فرما دے، اعمال صالحہ کی زندگی سے مالا مال فرما دے، اعمال صالحہ کی زندگی سے مالا مال فرما دے اے اللہ۔ الہ العالمین، جب تک جلائے تو ہمیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا اے اللہ۔ ہم ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم سجدوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم نمازوں میں مرنا چاہتے ہیں اللہ۔ ہم تیرے ذکر پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تیری تلاوت پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم مدرسے کے اوراق پہ مرنا چاہتے ہیں اللہ۔ ہم بازار میں مرنا نہیں چاہتے، ہم تجارتوں پر مرنا نہیں چاہتے، ہم دنیا کے تذکروں پر مرنا نہیں چاہتے اللہ۔ تو ہماری موت ہمیں سجدوں میں عطا فرما، نبی کے دیار میں عطا فرما، تیری یادوں والی موت نصیب فرما اور اللہ ما بعد الموت والی زندگی بھی بہت آسان فرمانا، بہت آسان فرمانا۔ قبر حشر کی زندگی کو آسان فرما اے اللہ۔ ہم نے سنا ہے تو قیامت میں یوں کہے گا، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ۔ تو ہمیں ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں عتبہ شیبہ کے ساتھ نہ کرنا اللہ۔ ہمیں محمد رسول اللہ کے پیچھے لگو بنا دینا۔ علم بھی تو نے ہی دیا اللہ، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ علم دین کیا ہوتا ہے۔ انتخاب بھی تو نے ہی کیا ہے اللہ علم کے لیے۔ جب تو نے انتخاب فرمایا تو اللہ زندگی بھی اچھی ہماری بنا دے، موت بھی اچھی بنا دے، ما بعد الموت کی زندگی بھی اچھی بنا دے، حشر اور جنت کی زندگی بہتر سے بہتر بنا دے اللہ۔ ہم نے سنا ہے تو یوں کہے گا، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، میں قیامت میں تم سب کے بھیدوں کو کھول دوں گا۔ تو بھیدوں کو کھولنے پر آ گیا تو ہم سب ننگے نظر آئیں گے۔ ہماری اولاد کہے گی، اور گندے باپ تو کتنا نالائق تھا۔ ہمارے شاگرد کہیں گے، اور گندے استاذ تو ہم کو نصیحت کرتا تھا۔ ہماری ماں کہے گی، پیارے میں نے تجھے بڑی محبت میں پالا تھا، تو کتنا نالائق تھا۔ اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اے اللہ۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، نبی کی رفاقت نصیب فرمانا، مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اکابر جو بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ نصیب فرما، ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو شفا دائمہ نصیب فرما، آپ کے سایہ عاطفت کو ہم پر تادیر قائم فرما، مولانا یعقوب صاحب کو شفا دائمہ عطا فرما۔ اس مجمع میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفا دائمہ نصیب فرما اللہ۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کو خوب شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے تیرے پیارے ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما اللہ۔ ہمارے والدین اگر بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، شفا دائمہ عطا فرما اے اللہ۔ اگر تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ۔ ہمارے مدارس کو قبول فرما، ہمارے مراکز کو قبول فرما، ہماری دعوت و تبلیغ کو قبول فرما اے اللہ۔ ہماری مساجد اور خانقاہ کو قبول فرما اے اللہ۔ ہمارے مدارس اور مکاتب اور الہ العالمین ہمارے قبرستانوں کی اور تمام دینی قلعوں کی اللہ پوری حفاظت فرما اے اللہ۔ جب چھوٹا بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو ہدیہ لے کر جاتا ہے، آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے
ہے اللہ، ایک فقیر مانگتے مانگتے کسی جوان کے پاس چلا گیا، جوان نے کھوتے سکے دیے، وہ کھوتے سکے لے کر روٹی خریدنے گیا، دکاندار کو رحم آیا، کھوتے سکے لے کر بھی روٹی دے دی کہ اللہ اس کو رحم تو نے ہی دیا ہے نا، اے رحمان الرحیم ہم بھی کھوتی عبادت لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے، آپ قبول فرما لیجیے، آپ قبول فرما لیجیے، اللہ آپ اس پڑھنے پڑھانے کو اور عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو جیل میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، لقوا اور فالج سے حفاظت فرما، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ان اہل اللہ کے صدقے میں اور اس مجلس میں جو مخلصین علماء صلحاء حفاظ ہیں اور جو سفید داڑھی والے ہیں اور جو ہماری بچیاں اور جو عورتیں ہیں، اللہ جن کی آمین تجھے پیاری ہو ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم